السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ نمل کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اور اس کی پہلی 6 آیات کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر اس قرآن کا تعارف کرایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ایک کھلی کتاب ہے، یعنی اس کو کوئی بھی پڑھ کے آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس میں ہر طرح کے مضامین بیان کیے گئے ہیں، ہر طرح کے مسائل کا حل بیان کیا گیا ہے، اور جو حقائق ہیں ان کو کھل کر بیان کیا گیا ہے، اور اس سے وہ لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جو کہ ایمان لے آتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہوں۔ یہ بڑی سب سے اہم بات ہے کہ اگر ایمان ہی نہ لائیں، ہدایت کے طالب ہی نہ ہوں، ہدایت کی تلاش میں نہ ہوں، تو پھر یہ قرآن ان کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے؟ یہ تو انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور بشارت، یعنی خوشخبریاں ہیں اس کے اندر، اس قرآن میں، جو ایمان رکھتے ہوں، جو ہدایت کی تلاش میں ہوں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہوں، اور یقین رکھتے ہوں کہ ایک دن ہمیں اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت ہی مفید کتاب ہے، یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے۔ لیکن جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، یعنی سارا دار و مدار اسی پر ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھے، یعنی یقین رکھے کہ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور ایک دن ہم مر جائیں گے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور ہم دوبارہ زندہ ہو کر اس مالک کے، اس خالق کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو یہ تو ایک صحیح اور سچا انداز ہے اور سوچ ہے جس کا انجام بڑا اچھا ہے۔ لیکن جو لوگ اس انداز میں نہیں سوچتے، جو یہ خواہش نہیں رکھتے یا آرزو نہیں رکھتے، تو پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اندھیروں میں بھٹکتے رہتے ہیں، یعنی کبھی کسی چیز کو صحیح سمجھ لیتے ہیں، کبھی کسی کو خدا بنا لیتے ہیں، کبھی برائی کو اچھائی سمجھ لیتے ہیں، کبھی غلط کو صحیح سمجھ لیتے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے وہ کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں اندھیرے میں بھٹکتے رہتے ہیں وہ۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بڑی بری سزا ہے۔ جو ہدایت کے طلبگار نہیں ہوتے، ہدایت کو پانے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو ہدایت ملتی بھی نہیں، اور پھر ایسے لوگ سراسر نقصان میں رہتے ہیں۔
اور پھر ایک بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے ایسے لوگوں کے لیے پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پلٹ کے آنے والے نہیں ہیں، صحیح راستہ پکڑنے والے نہیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم بھی ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ان کے لیے ان کی حرکتیں اچھی بنا کے دکھا دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے۔ تو یہ وہ حد ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ یعنی انتہا درجے کے جو ان سے ان کو انجام کو پہنچانا چاہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی ان کو چھوڑ دیتا ہے بھٹکنے کے لیے، تو وہ بہت ہی برا وقت ہوتا ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے، لیکن کہنا پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بلا شبہ یہ قرآن، یہ تمام باتیں، یہ تمام کلام، یہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پا رہے ہیں، یعنی یہ کلام حق ہے اور اس کا خالق حقیقی کی طرف سے یہ آپ پر نازل ہو رہا ہے، جس نے آپ کو بھی اور پوری انسانیت کو بنایا، اس پوری کائنات کو بنایا۔ تو اس میں کسی قسم کا شک و شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے، اور جتنی جلدی ممکن ہو اور جتنا زیادہ ممکن ہو اس ہدایت کو پا لینا چاہیے، اور اس صراط مستقیم پر کو پکڑ لینا چاہیے اور اسی پہ چلتے رہنا چاہیے مرتے دم تک۔ یہی اس کتاب کا مطالبہ ہے ہم سب انسانوں سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔